انوار شریعت حصہ اول پارٹ نمبر 1 عقیدہ نمبر 5 میں آیت نمبر پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ صحیح اس طرح ہے، پارہ تیسرا سورہ بقرہ آیت 253۔ اللہ تعالیٰ کی صفت نہ عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے۔ نفس ذات کی مقتضی ہے اور عین ذات کو لازم۔ بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھے کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہیں اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فیض الرسول براون شریف ضلع بستی یو پی انڈیا علیہ رحمہ کی تصنیف کتاب انوار شریعت اچھی نماز حصہ دوسرا پارٹ 2 فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہے؟ جواب: فرشتے انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جتنے کام خدا تعالیٰ نے انہیں سپرد کر دیا ہے، ان کے ذمہ دیا ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہے۔ بعض فرشتوں کا کام قبر میں مردوں سے سوال کرنا ہے، اور کچھ فرشتے آقا کون و مکان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہے، اور فرشتے خود بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک میں تشریف لا کر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فاضل عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبح 70,000 فرشتے دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کو آنے کا موقع نہیں ملے گا، اور شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں درود سلام بھیجنے کے لیے، پھر وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کو آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہر صبح اور ہر شام کو نئے 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجنے کے لیے روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو ایک بار آ جائے پھر ان کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مجدد آگے فرماتے ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ ہدایت بخشش حصہ اول صفحہ 140۔ سوال: جو فرشتے بندوں کا اچھا برا کام لکھنے پر مقرر ہے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال: جو فرشتے مردوں سے قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ سوال: کل فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: بے حساب اور بے شمار ہے، ان کی تعداد صرف اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے دانائے غیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
ہدایت بخشش حصہ دوم صفحہ 16۔ البتہ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہے۔ سوال: وہ 4 فرشتے کون ہیں؟ جواب: اول، پہلا حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اس کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکے گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ سوال: فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے زمین و آسمان کے سارے انتظامات کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مختلف کاموں کے لیے الگ الگ کاموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ بعض کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں خدا تعالیٰ کا پیغام لانے پر مقرر کیا گیا، اور بعض کے ذمہ پانی برسانے کی خدمت سپرد کی گئی۔ کسی کو ہوا چلانے پر مقرر کیا گیا، کسی کے متعلق روزی پہنچانے، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے، کسی کے متعلق انسان کے بدن میں تصرف کرنے، کسی کے ذمہ سور پھونکنے، اور کسی کو دشمنوں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہے کہ دنیا میں پھرتے ہیں اور جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہوں، علم دین کی تعلیم ہوتی ہوں، اور درود شریف پڑھا جاتا ہوں، یا اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہو جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محفل میلاد ہوں، وہاں پہنچ کر حاضرین کا نام لکھے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شرکت کی گواہی دے۔ اور کچھ فرشتے انسانوں کے اچھے برے اعمال لکھنے پر مقرر ہے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور بہت سے فرشتوں کو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور کچھ فرشتے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام، درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہے، اور بعض کے ذمہ روحوں کا قبض کرنا ہے، اور بعض فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہے، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ سوال: کیا فرشتے خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً، یعنی نہ جان بوجھ کر نہ بھولے سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہے۔ سوال: سنا ہے کہ جب کسی گاؤں یا شہر کے کسی محلہ میں ایک نام کے 2 آدمی ہوتے ہیں تو جان نکالنے میں فرشتے کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اس قسم کی یا اس قسم کی غلطی ہرگز نہیں کرتے۔ قرآن مجید پارہ 28واں رکوع 19 میں ہے، یفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر فرشتوں سے کوئی بھی خلاف کام نہیں ہوتا، کوئی ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ فرشتے معصوم ہیں، یعنی بے گناہ ہے۔ سوال: کیا فرشتے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، فرشتے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں
ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور تمام بریلوی سنی جنتی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ سوال، ایک کہنا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں، یا ایک کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ بریلوی سنی جنتی سامعین کرام، یہاں انوار شریعت اچھی نماز کا بیان ختم ہو گیا، اور یہ خلاصہ بھی سنے کہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ کی کتاب انوار شریعت کا جہاں نام ہے وہاں پر نورانی تعلیم اور انوار الحدیث کی بھی کچھ عبارتیں پڑھی جا رہی ہے، مگر نام صرف اس کو انوار شریعت کا دیا جا رہا ہے۔ جنتی زیور، قانون شریعت حنفی، قانون شریعت شافعی، سنی بہشت زیور اور بحر شریعت کے حصہ اول سے فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے خلاصے پیش کر دیے ہیں، اور انوار الحدیث وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے احوال، اور تذکرۃ الانبیاء ما حیات الانبیاء علیہم السلام، ان کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ فرشتے انسان کی، آدمی کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ جنتی زیور، فرشتوں کا بیان۔ عقیدہ نمبر 1، خدا کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جدیدہ جلد 29 صفحہ 384۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، اور ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اس شکل میں ظاہر ہو جائے۔ وہ کبھی انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کبھی دوسری شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، بے گناہ مخلوق ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، وہ خدا کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتے۔ وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے۔ پارہ 28واں سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مختلف کاموں میں لگا دیا ہے، الگ الگ کاموں میں لگا دیا ہے، اور جن جن کو جو جو کام سپرد فرما دیے ہیں وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے رسول بھی جانتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جو سب فرشتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پارہ 30واں سورۃ النازعات آیت 1 تا 5۔ عقیدہ نمبر 5، کسی فرشتہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قانون شریعت حنفی حصہ اول ملائکہ، یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، انسان کی ہو یا کوئی اور۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہے، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ حوالہ فتح عالمگیری وغیرہ۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ قانون شریعت شافعی، فرشتوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ جو شکل چاہے بن جائے، انسان کی ہوں یا کوئی دوسری شکل۔ عقیدہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ و کبیرہ، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کو سپرد فرمایا ہے۔ کوئی روح نکالنے پر، کوئی بارش برسانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہے۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ عقیدہ، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ عقیدہ نیچریوں کا ہے۔ عقیدہ، کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی کفر ہے، ان کو قدیم یا خالق ماننا کفر ہے۔ سنی بہشت زیور، حصہ اول، ملائکہ کا بیان۔ عقیدہ، ملائکہ یعنی فرشتے اجسام نوری ہے، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار، اطاعت شار اور خدا تعالیٰ کے پورے مطیع و فرما بردار، بڑی عزت و کرامت والے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ معصوم ہے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی ان کی غذا ہے، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً اور نہ خطأً۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا ہمارے لیے ہمارا لباس۔ ہاں، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں آدمی مل کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا یوں کہہ لوں کہ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہے۔ بعض کے ذمہ انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان میں تصرف کرنا، کسی کے متعلق خدا اور رسول کا ذکر
کرنے والوں کی محفلیں تلاش کرنا اور ان میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسلمانوں کا نام بنام صلاۃ و سلام پہنچانا۔ بعض فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ آدمی جو کچھ زبان سے بولتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اس کو قلم بند کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں، اور یہی نامہ اعمال کی صورت میں کل بروز قیامت پیش کیے جائیں گے۔ ہم جب صرف نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کچھ نہیں لکھتا، لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ شام تک انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم توبہ نہیں کرتے تو فرشتہ صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بریلوی، سنی، جنتی تمام کو نیکیاں ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض فرشتے اس کام پر متعین ہے کہ وہ بندگان خدا کو تمام گناہوں سے آگاہ کرے، باخبر کرے، اور گناہ و نافرمانی میں مبتلا ہونے سے روکے، اور صرف وہ گناہوں سے بچاتے ہی نہیں بلکہ نیک کاموں کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر متعین ہے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر، اور دونوں کو نکیرین کہتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ہیبت ناک ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ ہر ایک فرشتے کا جداگانہ کام متعین ہے، اور وہ جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس سے سرمو یعنی بال برابر تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ عقیدہ: فرشتے بے شمار ہے، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، یا اس کے بتانے سے اس کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ البتہ احادیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے، ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام، اچھا کلام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ عقیدہ: ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ان کے منصب بھی ہے، ان کے کام بھی ہے۔ البتہ 4 بڑی عظمت والے اور بہت مشہور ہے، اور یہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کو سور پھونکے گے۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ عقیدہ: فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے خدا تعالیٰ کے پیغمبر انہیں دیکھتے اور ان سے کلام بھی کرتے ہیں۔ ہاں، موت کے وقت رحمت کے فرشتے مسلمانوں کو اور عذاب کے فرشتے کافروں کو نظر آ جاتے ہیں۔ عقیدہ: کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن وغیرہ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ قریب کلمہ کفر ہے۔
عقیدہ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ بہار شریعت حصہ اول، ملائکہ کا بیان۔ فرشتے اجسام نوری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ عقیدہ نمبر 1، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً نہ قطعاً۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، پارہ 14 سورۃ النحل آیت 50۔ لا يعصون اللہ ما امرہم، پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے فرشتے پاک ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50۔ عقیدہ نمبر 2، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہے۔ بعض کے ذمہ حضرت انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا، بہتوں کا درباری رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ قبض روح کرنا، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہے جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت۔ عقیدہ نمبر 4، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام، یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 7، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ برادران بریلوی سنی جنتی، ہم سب کو 10 فرشتوں کے نام یاد چاہیے۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، نمبر 5 منکر علیہ السلام، نمبر 6 نکیر علیہ السلام، نمبر 7 رقیب علیہ السلام، نمبر 8 عتید علیہ السلام، نمبر 9 مالک علیہ السلام، جہنم کے خازن یعنی محافظ، نمبر 10 رضوان علیہ السلام، جنت کے خازن یعنی محافظ۔ 7ویں اور 8ویں
فرشتوں کے نام رقیب علیہ السلام و عتید علیہ السلام، ان کا ذکر اس طرح قرآن شریف میں موجود ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ترجمہ: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ سورہ قاف آیت 18۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رقیب و عتید یہ دو فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہے، اور انہی دو فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے: کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ پارہ 30واں، سورہ انفطار آیت 11۔ ترجمہ کنز الایمان۔ انوار الحدیث کتاب الایمان۔ فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں زانو ہو کر اپنے گھٹنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہے، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ مسلم شریف۔ یہ سن کر عرض کیا: آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا: ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دین پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جو
شخص آئے تھے جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور ان کے بال بہت سیاہ یعنی کالے تھے، وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ادب بتانے کے لیے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کس ادب و لحاظ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور یہ تھے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ہم نے اپنے بیان میں بار بار یہی بتایا کہ فرشتے الگ الگ شکلیں اختیار کرتے ہیں، کبھی انسان کی اور کبھی کسی اور کی۔ تو یہ ہم نے ثابت کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں صحابہ کرام کے مجمع میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرشتہ ہمارے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی اپنی اصلی صورت میں بھی حاضر ہو گیا اور کبھی انسانی صورت میں بھی حاضر ہوا۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہزاروں بار حاضر ہو چکے ہیں۔ نعیم خطبات حصہ سوم تیسرا صفحہ 295 ملک الموت کی شکل۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم کفار و فجار کی روحوں کو قبض کرتے ہوں۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کے اصرار پر ملک الموت نے کہا، آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے۔ پھر کہا، اچھا اب میری طرف دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص جس کے سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور کانوں میں سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی پہلی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے پھر ملک الموت سے فرمایا، اگر کافر کو فقط تمہاری شکل دیکھنے کی ہی تکلیف برداشت کرنی ہو تو یہی بہت بڑی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے اپنی وہ شکل دکھائیے جس میں مومنین و صالحین کی ارواح کو قبض کرتے ہوں۔ فرشتے نے کہا، ذرا منہ دوسری طرف کر لیجئے، دوسری طرف کیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کا لباس سفید تھا، اور فرمایا، اگر مومن کو بوقت وصال تیری یہ شکل ہی دکھا دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حوالہ شرح الصدور صفحہ 18۔ ہم نے اپنے بیان میں یہ بار بار کہا ہے کہ فرشتے مختلف شکلوں میں اپنے کو تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کے دو چہرے دیکھے، ایک ہیبت ناک اور ایک خوبصورت، اور جس کا حوالہ بھی ہم نے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور نمرودیوں نے آگ میں ڈالا۔ وہ آگ آپ کے لیے باغ بن گئی۔ آپ اس باغ میں 40 دن تک رہے اور آپ کو تنہائی محسوس نہ ہو جائے اس لیے ایک سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں تھا۔ حوالہ تذکرۃ الانبیاء مع حیات الانبیاء صفحہ 264۔ 3 فرشتے یا 4 فرشتے
یا 8 فرشتے یا 9 فرشتے یا 12 فرشتے آدمیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارتیں دی، یہ خبریں سنائی کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے دور رکھا گیا۔ اور پھر فرشتوں نے ایک خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا بھی ہوگا اور آپ کو پوتا بھی ہوگا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 90 سال کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 120 سال کی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا مذکور اس طرح ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 71، ترجمہ کنز الایمان۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی اور پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت گائے تھی۔ آپ نے ایک گائے کا پھربا تازہ بچہ ذبح کیا، اس کو بھونا اور فرشتوں کے سامنے رکھا۔ دیکھا کہ وہ فرشتے نہیں کھا رہے کیونکہ وہ آدمیوں کے لباس میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آدمیوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ کو یہ بشارتیں دینے کے لیے آئے تھے جو ہم نے بیان کی۔ تو بریلوی سنی جنتی مسلمانوں، ہمارے بیان میں آپ نے بار بار سنا کہ فرشتے مختلف الگ الگ شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ادھر ثابت کر دیا قرآن اور احادیث کے روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر مبارک ہے، وہ قرآن مقدس کی بہت سی آیاتوں میں وہ ذکر موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 69، آیت نمبر 70، آیت نمبر 71، آیت نمبر 74، سورہ عنکبوت آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، سورہ زاریات آیت نمبر 31 تا 33، سورہ صافات آیت نمبر 101، آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113۔ آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان پیارے ذکر کو پڑھنا چاہتے ہو تو ترجمہ کنز الایمان پڑھے اور تفسیر خزائن العرفان پڑھے اور تفسیر نور العرفان پڑھے۔ فیض رضا سے سگے رضا نے 9 کتابوں کی مدد سے فرشتوں کے بارے میں ضروری عقائد مسلک اعلی حضرت کے مطابق ایک ہی ویڈیو میں جمع کیے، بیان کیے۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اے روزہ ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے وسیلے اور جان کائنات شان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے وسیلے سے فرشتوں کے بارے میں ہمیں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔